بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اسماء و صفات سے متعلق پچھلی 3 کلاسوں میں یا پچھلے 3 درسوں میں ایک اہم موضوع سے متعلق ہم لوگوں نے قدر تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں جو تعویل کی گئی اس کی تاریخ کیا ہے، کس نے سب سے پہلے تعویل کی، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کس کس مرحلے میں کس کس طرح کی تعویل کی گئی اور اس کے رؤساء کون تھے، یہ ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یا بہت ممکن ہے آنے والے درس میں بھی اس کا کچھ حصہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں جو تعویل کی گئی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، ان کے پیش نظر کیا وجوہات تھیں، اس کی علتیں۔ گزشتہ جو 3 درسوں میں جو بات آئی وہ کیا تھی، وہ تاریخ، کس نے کیا، کون کون اس میں شریک رہے، کن کن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اس کی ایک تاریخ ہم لوگوں نے پڑھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ انہوں نے جب کیا تو ان کے پیش نظر کون سی چیزیں تھیں، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ان سے اتنا عظیم گناہ ہوا، اتنے عظیم گناہ کے وہ مرتکب ہوئے، ایسی کیا وجوہات تھیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ ایک بنیادی وجہ ہے انشاءاللہ، ایک 5 وجوہات ہم لوگ بتلائیں گے آپ کو۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جسے دکتور عمر سلیمان الاشقر حفظہ اللہ نے اپنی کتاب اسماء اللہ و صفاتی فی معتقد اہل سنت والجماعہ، اس میں ایک مستقل فصل ہی انہوں نے اس موضوع کے لیے قائم کی ہے۔ 5 اسباب انہوں نے بتلائے ہیں۔ ان میں کا پہلا سبب یہ ہے کہ شریعت کو، یعنی اس کے اسباب سمجھ رہے ہیں نا آپ، پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو رکھ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے، یا اللہ کا جو دین ہے وحی، اس کی روشنی میں مسئلے کو حل کرنے کے بجائے بنیادی طور پر ان کے پاس جو مرکزی چیز تھی وہ عقل، یہ بنیادی چیز، یہ بنیادی سبب، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنے کے اعتبار سے جو بنیادی سبب ہے وہ کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیاد ہے وحی کو بنیاد بنانے کے بجائے عقل کو انہوں نے بنیاد بنائی۔ عقل میں جو بات مسلم ہو وہ مسلم، عقل جس کو رد کر دے وہ چیز مردود، ان کے پاس بنیادی چیز یہ ہو گئی۔ حالانکہ ہماری جو شریعت مطہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، یا اور بات ہے کہ اس کے نام پر جو چیزیں ہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن واقعتاً جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے دین میں اور ہماری جو عقل ہے اس میں تضاد ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت جو نازل کی، کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو شریعت مطہرہ ہے اس کو وہ ہمارے عقل سے جوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ افلا تعقلون ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ان فی ذلک لآیات لقوم یتذکرون۔ عقل کسے اللہ تعالیٰ بار بار اپیل کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اور قوی دلیل ہے، بلکہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی اس میں اور انسانوں کی جو عقل ہے دونوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو ٹکراؤ ہو رہی ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے عقل میں کچھ دراڑ ہے، اس کے قلب میں کچھ مرض ہے، اس کے دل میں امراض ہیں، شہوات کے، شبہات کے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگے، توفیق مانگے، تو پھر وہ چیز انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ بات ایک عام بات ہے اور واضح بات ہے
کہ ہماری عقل میں اور شریعت میں دونوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری عقل کے عین موافق اللہ نے شریعت نازل کی. لیکن یہ جو بات ہے، یہ جو بنیادی جو سبب ہے ان کی گمراہ ہونے کا، کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بنیاد بنانے کے بجائے عقل کو بنیاد بنائی. یہاں کیا بات آتی ہے؟ گویا کہ سمجھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے، بات لینے والا اس جانب اس پہلو سے بھی بات لے سکتا ہے کہ جب عقل میں اور شریعت میں ٹکراؤ نہیں ہے تو پھر یہ فرق کہاں سے آیا؟ اس کو آپ بطور سبب کی کیوں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے شریعت کے بجائے عقل کو اصل مانا؟ تو یہاں ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ایک محدود ہے. ہم مستقبل کا نہیں جانتے، ہم کل کا کیا ہونے والا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون سی بات کیا کس طریقے سے ہوگی. ماضی بھی ہم کس حد تک جانتے ہیں، اور ہم کو عقل دینے والا بھی رب العالمین ہے. ہمارے عقل کی سطح کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو شریعت کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، شریعت کی کل باتیں عقل کے عین موافق ہیں، عقل سلیم کے. لیکن شریعت کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل سے اوپر اللہ نے رکھی ہیں، ہماری عقل اس کے تابع ہونی چاہیے. شریعت کی جو باتیں ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات نہیں بتلائیں، اللہ نے اس کے اسباب اللہ نے نہیں بتلائیں، اور ہمارا کام ہے بس اس پہ راضی رہنا اور سوچے تو واقعی وہ عقل کے عین موافق چیز ہوگی وہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کتاب و سنت کی طرف جانے کے بجائے عقل کو بنیاد بنانا یہ غلطی ہے. اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ان کی ایک بنیادی وجہ، بنیادی جو سبب تھا اس طرح کے لوگوں کی جو غلطی کی طرف جانے کی، غلط رخ جو ان کو ملا، وہ یہ کہ یہ مسائل کو، بلکہ عقدی مسائل، غیبیات کو عقل سے ٹٹولتے تھے. عقل میں جو بات آتی، میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا آگے انشاءاللہ کہ کس طرح سے انہوں نے عقل کے استعمال کی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنی جانب سے کچھ قواعد بنا لیتے، ایک قاعدہ اپنی طرف سے پہلے ہی سے بنا لیتے. یہ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اہل بدعت کی یہ بنیادی پہچان ہے، بنیادی پہچان. اہل السنہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جو تعلیم دی، جو تربیت کی آپ کی، اور جو نہج آپ نے دیا، اور آپ کے بعد ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، تابعین تبع تابعین، اور جو بھی آپ کے منہج پر چلے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار انہی میں سے فرمائے، صحیح نہج پہ چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اہل السنہ والجماعہ کی پہچان ہے کہ یہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے اس سے قواعد بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل بدعت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہلے سے ایک قاعدہ بنا لیتے ہیں، خود سے ایک اصول بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے. اس اصول کو بنا کر کے اب دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت اس کے موافق ہے اور کون سی آیت اس کے موافق نہیں ہو رہی ہے. اور جو آیتیں موافق نہیں ہوتی ہیں انہیں پھر توڑ موڑ کر کے اسے کچھ اور معنی دے کر کے اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے موافق اور اس کی طرف اس کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب اس کی موافق نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں. کبھی رد کرنے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، کبھی اسے کچھ اور معنی دے دیتے ہیں، بہرحال کسی طور پر بھی ان کے موافق ہو جائے، ان کے اس فکرہ کے موافق. یہ بنیادی فرق ہے اہل السنہ میں اور اہل البدع میں. اہل السنہ کیا کرتے ہیں؟ جو اصل ہے یعنی کتاب و سنت، اس کو سامنے رکھ کر کے اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو مفاہیم ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے قاعدہ بناتے ہیں. اس کی رکھ کر کے اس سے متعارض نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے ٹکرانے والا نہیں. لیکن اہل بدعت ایسے نہیں کرتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اہل السنہ کو کبھی کوئی بات ان کے پاس ٹکرانے والی نہیں ہوتی. ہاں کسی کے علم میں جو تفاوت ہوتا ہے، اونچ نیچ، انفرادی معاملہ، لیکن شرعی نقطہ نظر سے جو وہ قواعد جو وضع کرتے ہیں وہ کسی طور پر بھی شریعت سے ٹکرانے والے ہوں، شریعت کو آپس میں ٹکراتے ہوں. ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی، ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی، یہ مزاج اور یہ باتیں، یہ معنی آپ کو کہیں نہیں ملے گا اہل السنہ میں. اور جو اہل السنہ سے جتنا دور ہوتا جائے گا یہ مزاج اور اس طرح کی فکر ان کے اندر آپ دیکھیں گے. تو اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے ایک اصول خود سے بناتے ہیں. ایک سمجھ آتی ہے ان کو، ایک بات عقل میں آتی ہے، ان کے اپنے ایک قاعدہ بنا لیے، اور اس میں سے بھی سب الگ الگ. جیسے اہل السنہ پابند ہے نا شریعت کے، ایسے نہیں کہ فلاں کا یہ قاعدہ فلاں کا یہ قاعدہ، ایسا نہیں. اہل بدعت میں ایسا نہیں ہوتا. بدعتی لوگ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ جگہوں کی بدعتیں ہوتی ہیں، الگ الگ جگہ کے لوگ.
تو یہ لوگ اپنی طرف سے ایک قاعدہ بناتے ہیں، اور اس قاعدے کو اپنی طرف سے جب بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ قابل انطباق ہو. اب ایک آیت لیتے ہیں، اس کے موافق نہ ہو تو پھر اس کے تعلق سے کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو اس کا رد کر دیتے ہیں، کچھ اور معنی پہناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ان کی زندگی کی یہ بنیادی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اس کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، انہوں نے پہلے سے ایک قاعدہ بنا لیا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کیسے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کیسے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیسے، اللہ ہنستا ہے وہ کیسے. نعوذ باللہ اس موضوع سے متعلق انہوں نے ایسی دلچسپیاں لی، والعیاذ باللہ رب العالمین کی جو قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو حسن ادب کا جو معاملہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم کا جو معاملہ تھا، وہ بالکل اس موضوع کو عام موضوع بنا کر کے اتنا اس کو بازاری موضوع بنا دیا. نعوذ باللہ ہر کوئی گفتگو کرتا ہے اور طرح طرح سے، والعیاذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس موضوع سے متعلق اس موضوع کو پڑھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں اس کی تعظیم ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں حسن ادب ہو. یہ اصل ہماری چیز ہے، اور ہمارے تعبد جو عبادت کا جو معاملہ ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ہو، اور صحیح معنوں میں ہم اپنے رب کو جان سکیں، لوگوں کو بتلا سکیں، تعارف کروا سکیں. یہ اصل موضوع ہے رب العالمین کے ذات کو پڑھنے اور اس کے صفات، اس کے افعال وغیرہ کو. لیکن ان لوگوں نے ایک الگ ڈھنگ سے اس کو جو ہے اس کو لیا اور الگ رخ دیا، والعیاذ باللہ. تو یہ ان کی صورتحال تھی. یہ ایک بنیادی سبب تھا ان کا کہ انہوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنائے، جبکہ ہماری عقل شریعت کے تابع ہونی چاہیے، شریعت کی تابع ہونی چاہیے. تو یقیناً شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہمارے عقل کے موافق نہیں ہے، ایسا نہیں، والعیاذ باللہ. میں نے جو کچھ قبل کہا تھا آپ سے، یہ ایک بنیادی وجہ. کچھ مثالیں وغیرہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو دوں گا. تو اہل علم اس تعلق سے خاص توجہ دلاتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء میں سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کو. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ دمشق کے یعنی عظیم علماء میں سے 751 ہجری سن وفات ہے آپ کا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں عمومی طور پر اس موضوع کو آپ نے بہت ساری کتابوں میں یعنی بہت سارے مواضع پر لکھا ہے آپ نے اس موضوع کو، کہ عقل کو فوقیت دینا، شریعت کو نیچے کر دینا، شریعت کو نظر انداز کر دینا، عقل ہی کو اصل بنانا. یہ ایک بڑا موضوع ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہند و پاک کا جو علاقہ ہے، بر صغیر ہند و پاک کا جو علاقہ ہے، اردو دنیا کا، اس میں بھی ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، والعیاذ باللہ، جو شریعت کو ثانوی درجہ دیتے ہیں اور اپنی عقل کو اصل مانتے ہیں. شریعت میں جو بات آئی اس کو لے لی، شریعت میں جو بات نہیں اس کو رد کر دیے. جبکہ انسان کی عقل محدود ہے، اور ظاہر بات ہے میں اپنے عقل سے سوچوں اور آپ اپنے عقل سے سوچیں اور وہ کوئی اور اپنے عقل سے سوچے تو پھر کیا ہوگا دین کا معاملہ؟ جبکہ ہماری عقل تابع ہے شریعت کی. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب اعلام الموقعین، اس میں بھی آپ نے اس مسئلے کو لکھا کہ جو عالمی طور پر جو بگاڑ آیا ہے عام لوگوں میں بھی، بالخصوص اسلام کے نام پر جو بگاڑ آیا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ شریعت کو جو مقام دینا چاہے تھا وہ مقام نہیں دیا گیا، بلکہ عقل کو وہ مقام دیا گیا. محض عقل کو اصل مانا گیا. عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو ہاں یہ ٹھیک ہے، عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا ہے تو ایسا نہیں ہونا ہے. معجزات ہیں، ظاہر بات ہے عام انسان اس کا انکار کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کچھ نقصان نہیں پہنچائی. عقل کہتی کہ ایسے ہونے والی بات نہیں ہے. ایک چٹان ہے، بالکل چٹان سمجھتے ہیں، اس میں سے ایک اونٹنی نکل کے آئی اور علی الفور ایک بچے کو جنم دی. عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ کیسے عقل میں آ سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے جو ایک پتھر کو مارتے ہیں اور پتھر ہے کہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. وہ ایک پتھر پر آپ نے کپڑے رکھے تھے، یہ سب صحیح بخاری کی روایات ہیں. آپ نے پتھر پر کپڑے رکھے تھے، آپ نے غسل کرنے کے لیے، وہ پتھر اپنی ایک رفتار پکڑ لیا، اس نے پتھر دوڑنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی لے کے مارا اس کو، پتھر پہ اس کے اثرات تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن
عقل کو اگر اصل مانا جائے، عقل کو وہ مقام دے دیا جائے تو پھر عقل وہ چیز تسلیم نہیں کرے گی. لیکن اندرون اگر بدل جائے اور مزاج میں اور طبیعت میں یہ بات آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور جو چیز خبر ہمیں مل رہی ہے بالکل موثوق ذرائع سے ہمیں مل رہی ہے، جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں ادنا سے ادنا طریقے سے بھی جو کوئی کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں، ایسے موثوق ذرائع سے کوئی ہمیں خبر پہنچ رہی اور اس کے ایسے قرائن ہیں جو اس کی مؤید ہیں کہ بالکل بات ٹھوس ہے، منضبط ہے، تو ایسے میں یہ اس چیز کو تسلیم کرنا یقیناً عقل بھی تسلیم کرے گی اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ شریعت مطہرہ ہے اس میں جو تلاعب جو کھلواڑ ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنے کا. ایک بڑا موضوع ہے، دھیرے دھیرے اسے تھوڑا پھیلا کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. وہ یہ کہ عقل کو بنیاد بنائی گئی اور شریعت کو ثانوی درجہ، شریعت کو دوسرا درجہ دیا گیا. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک بنیادی وجہ. دوسری وجہ یہ ہو سکتا ہے کچھ آپ کو دشوار ہو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یا یوں کہہ لیجیے عام لفظوں میں شریعت، ہماری جو شریعت مطہرہ ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ، آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ آیتیں ہیں یا اس طرح کی احادیث ہیں جو محکم ہیں. کیا ہیں؟ اس کو آپ کو میں ہلکے پھلکے الفاظ میں بولوں تو جس میں بات واضح ہو، جیسے مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اس طرح کی جو باتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نماز کو قائم سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کی مذمت ہے. حلال حرام، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے کیا جو ہے صحیح ہے، کیا سچ ہے، اس طرح کی چیزیں. مہمان نوازی کرنا، عیادت کرنا، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں محکم. کیا ہیں؟ بات بالکل واضح ہے، کسی طرح کی کوئی غراوت نہیں اس میں، آدمی آسانی سے سمجھتا ہے اس بات کو. بات واضح نہیں ہے. یہ کپڑے پہننے سے متعلق جو مسائل ہیں، ایسے بہت سارے موضوعات ہیں. لیکن شریعت کا ایک حصہ ایسا ہے جسے ہم متشابہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ متشابہ. یہ ایسا موضوع ہے جس میں ہم کو بس ماننا ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی، اس کی صفات، اس کے افعال، قرآن مجید کا نزول، انبیاء علیہ السلام، آپ کے معجزات، انبیاء علیہ السلام کو دی گئی بہت ساری عطیات، ملائکہ، فرشتے، جن، عالم غیب سے اس کا تعلق ہے. تقدیر کا مسئلہ، سبحان اللہ، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، زمین کے نیچے کیا کچھ ہے، آگے کیا ہونے والی چیزیں ہیں، وقوع قیامت سے متعلق، علامات الساعہ الکبریٰ الصغریٰ، قیامت کی جو اشراط، جو علامتیں ہیں، اس طرح کی جنت ہے، جہنم ہے، پھر قیامت ہے، قیامت کے مراحل ہیں، برزخ کی زندگی ہے، قبر کا معاملہ، قبر سے اٹھائے جانے کا معاملہ، انسان کی جب موت آتی ہے، ملائکہ، ملک الموت یا ان کے جو اعوان جو آتے ہیں، دیگر ملائکہ، یہ سب غیبی چیزیں ہیں. سوائے اس آدمی کے جس کی وفات ہونے والی ہے، اس کے علاوہ کون جانتا ہے کہ جو ہے ملک الموت اس کے پاس آئے ہیں. ملک الموت کے ساتھ ایک فرشتوں کی عظیم تعداد اس کے پاس آئی ہے. اس کے علاوہ کون خبر دے سکتا ہے؟ اور وہ کہاں خبر دینے کی، وہ فی الحال اس حالت میں ہے کہ وہ خبر دے. پھر قبر سے اٹھائے جانے کا معاملہ، حشر کا میدان، حوض کوثر، پھر اس سے قبل جو موازین، جو میزان جو رکھے جائیں گے ایک سے زائد، یہ سب ایسی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. صراط کا معاملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا معاملہ، جنت جہنم، جنت کی نعمتیں، جہنم کی نعمتیں، رؤیت باری تعالیٰ،
یہ سب کی سب ایسی چیزیں ہیں بس ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ملی ہے موثوق ذرائع سے، اور بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں متشابہات، اس معاملے میں ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے علیہ السلام، بلکہ آپ اکیلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، پچھلے انبیاء بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے کے جو انبیاء تھے، آپ نے بھی اپنی اپنی امتوں کو یہی تعلیم دے کے گئے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں انبیاء کی قصص میں، اس میں یہی بات جو ہے مضمر ہے، یہی بات واضح کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہی تعلیم دی، صحابہ کا یہی مزاج تھا۔ اس طرح کے امور میں جن کا تعلق غیبیات سے ہے، ہم اس معاملے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس کو ایسی ہی تسلیم کر لیں گے، آپ علیہ السلام نے جو باتیں کی ہم ایسی ہی تسلیم کر لیں گے۔ حتیٰ کہ میں نے کہا کہ نماز کا معاملہ، اس میں ایک بات محکم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بات کہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ آتی ہے کہ ظہر کے اس وقت میں نماز پڑھنا، ظہر کی 4 رکعت، فجر میں 2 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، اس میں ایسی کیا اسرار و رموز ہے ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارا کام ہے بس اللہ نے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو یہ خبر ملی، بس ہم تابعداری، اللہ کی باتیں بس جو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سورہ نور کی آیت۔ مومنوں کا مسئلہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے بس فوری طور پر مان جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں، تو یہ ایک دوسرا سبب ہے اس طرح کے لوگوں میں گمراہی آنے کا۔ کیسے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو محکم جو آیتیں ہوتی ہیں بہرحال ان کو رکھیں ایک طرف، لیکن جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں، جو متشابہ آیتوں سے یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، متشابہ آیتوں کا ایک معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کا معنی لیتے ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہے علی الفور تسلیم نہیں کر لیتے اس کو۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ بات واضح ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار صفات ہیں، الضحک، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہ جو صفات ہیں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ کی مجیء، اللہ کا آنا، اللہ کا کلام کرنا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ جو صفات ہیں، ان صفات کو جو بالکل واضح ہیں، کوئی غموض نہیں اس میں، واش گاف لفظوں میں بالکل بیان کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کیا۔ اب اس میں کیا توجیہ ہے بتلائیے؟ اس میں وضاحت نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس میں مزید کس طرح کی اور صفائی چاہیے؟ واضح بات۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے انہوں نے خواہ مخواہ کی چھیڑ چھاڑ کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے، گویا کہ کسی نے اللہ کو ایک مجسم بنا دیا، والعیاذ باللہ، کہ اسٹیچو، ایک صنم کی طرح، ایک صنم جو ہوتا نا بالکل اس کی طرح اللہ تعالیٰ کو بنا دیا، والعیاذ باللہ۔ اور کسی نے یہ شبہات پیدا کر لیے کہ جو اس سے ایک تجسیم لازم آتی ہے کہ اللہ کو مجسم بنا دینے کے برابر ہو رہا ہے، کہ اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے پیر، اللہ کے لیے یہ، اللہ کے لیے اللہ کا ہنستا ہے، اللہ اوپر سے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، تو پھر عرش پر کون ہے؟ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص جگہ میں سکیڑ کے رکھنا، پھر آپ نے اپنے اندر شبہ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ اس کے مکلف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ رحمان پر مستوی، عرش پر مستوی ہے۔ استوا معلوم ہے عربی زبان کا عام لفظ ہے، عرش پر مستوی ہے رب العالمین۔ تو یہ کر لینا کہ فی الحال میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، تو میں وہاں نہیں ہوں، وہاں نہیں ہوں، وہاں نہیں ہوں، لیکن میں یہاں سے ہٹ جاؤں تو میں یہاں رہوں گا، یہاں نہیں ہوں، یہ جگہ خالی ہو گئی، اس کو رکھ کر کے والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس کی ایک فہم جو لوگوں میں عام کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو پھر عرش پر کون ہے؟ والعیاذ باللہ۔ آپ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال تو بالکل عظیم مثال ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کی، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. خالق کو سمجھنے کے لیے مخلوق کو سامنے مت رکھو. مخلوق میں جیسے جیسے ہوتا ہے آپ خالق کو ویسے سمجھتے جائیں. اور پھر یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کیوں یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کہی آپ اسے مان جائیں. اللہ عرش پر مستوی ہے، ہاں مستوی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، ہاں آتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہاں دیکھتا ہے. اللہ کے لیے ہاتھ ہے، ہاں ہاتھ ہے. یہ سب عربی زبان کے الفاظ ہیں. عربی مبین، مبین بالکل واضح، مزید کی ضرورت نہیں کسی طرح کی وضاحت کی، واضح ہے. جب اتنی وضاحت ہے اور جن کی مادری زبان عربی ہے، عربی میں جن کی مہارت ہے اور عربی جن کی مادری زبان ہے، ان کو کبھی اس طرح کی پریشانی محسوس نہیں ہوئی اور عجمیوں کو ہونے لگی. کوئی عراق میں پیدا ہوا، کوئی خراسان میں پیدا ہوا، کوئی جو ایران کے ترمز کے علاقے میں پیدا ہوا، کوئی کہیں اور کہیں اور، جس کے دل میں اسلام راسخ ہی نہیں ہوا ہے، جو عربی زبان کا ابجد نہیں جانتا، کچھ جاننے لگا ہے اور جو ہے اس طرح کا جو ہے ایک خلل اسے ہونے لگا کہ جو ہے یہاں یہ نہیں یہ مانا ہے. اور جن کی مادری زبان عربی، جنہوں نے نبی کے درس میں بیٹھے، نبی سے تحصیل کے نبی سے سیکھا، ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. مادری زبان عربی، خود نبی کی زبان عربی، اور پریشانی ان کو ہونے لگی جن کو عربی کا کچھ نہیں معلوم. بعد میں یہ چیز ایک عقیدہ بن گیا ہے، والعیاذ باللہ. اللہ رحم فرمائے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں یہ سب کتابیں. میں یاد دلائیے مجھے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں وہ کتاب لے کر آؤں گا انشاءاللہ. العقائد النصفیہ کے نام سے ایک صاحب تھے عمر النصفی، انہوں نے عربی زبان میں لا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ آنے والی کلاس میں، یاد دلائیے تھوڑا مجھے. اس میں انہوں نے بہت سارے اچھے مباحث بھی ہیں. اس کے اندر جو خلل ہے ایک تیسرا سبب ہے، وہ بھی بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کتابیں باقاعدہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. ایک طالب علم 8 سال مدرسے میں پڑھتا ہے اور اس کے پاس ایک عالم ہونے کی سند دی جاتی ہے، اور عقیدے میں اس طرح کے اگر مباحث سکھائے جائیں جو ان عجمیوں کا تھا، جو اس طرح کے لوگوں کا تھا جنہوں نے شریعت میں کھیلا، اور ایک مدرسے کے طالب علم جو فارغ ہونے جا رہا ہے اس کو یہ سند دی جا رہی اس بنیاد پر کہ آپ اس کو یہ عقیدہ سکھایا گیا جو کسی دور میں اس کا عقیدہ تھا، جسے جو ہے ایک کافر کے طور پر قتل کیا گیا، جس کا عقیدہ کافرانہ عقیدہ. تاریخ پڑھ کے سن کے دیکھیں دوبارہ پچھلی کلاسوں میں آپ کو معلوم ہوگا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں میں. تو باقاعدہ اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نیک نیتی کے نام پر، خیر خواہی کے نام پر، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ سے سکیڑ کے مت رکھو، اللہ کسی خاص جگہ کا محتاج نہیں، والعیاذ باللہ. جذباتی الفاظ ہیں سب، شریعت سے کچھ میل نہیں کھاتے. شریعت بالکل واضح ہے. صحابہ اور تابعین میں ایسا کیوں عقیدہ نہیں تھا؟ کیوں بعد ہی میں عقیدہ پیدا ہوا؟ کیوں عجب ہی سے اس کی شروعات ہوئی؟ جہاں سے فتنوں کے ظہور ہونے والی بات تھی وہیں سے کیوں یہ چیزیں جنم لی؟ مدینے کے صاف شفاف ماحول میں کیوں ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ صحابہ کے آل اولاد، ان کے صلب اولاد، ان کے تلامذہ روحانی اولاد میں ایسی باتیں کیوں نہیں تھیں؟ تو بہرحال یہ ایک قرآن مجید کھول کے دیکھیں، آپ مصحف کھولی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، سورہ مریم کھولو، آیت کریمہ 65، سورہ مریم، سورہ نمبر اس کا 65 5 آیت نمبر ہے. دیجئے ایک مصحف دیجئے یہاں پہ. نہیں مجھے نہیں، آپ اپنے پاس رکھیے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، آیت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، آپ کھول کے دیکھیے. دیکھیے آیت 65 پڑھیے. دیکھیے اس آیت کریمہ میں توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، تینوں کی تینوں قسمیں بتلائی گئی ہیں. کیا ہے توحید کی جو 3 قسمیں ہیں؟ کیا ہے 3 قسمیں وہ؟ ہاں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. انشاءاللہ اس کا ہم تعلق آگے بھی رہے گا، آگے بتلاؤں گا. ہمارے استاد محترم حافظ عبدالحسیب ہماری مدنی حفظہ اللہ، جب ہم لوگ معہد الدعوہ میں تھے اس وقت
آپ نے ہم کو یہ مادہ پڑھایا تھا, بڑی اچھی بات انہوں نے بتلائی تھی. اب یہ انہوں نے اپنی طرف سے بتلائی ہو یا کسی کتاب سے پڑھ کے, مجھے اس کا علم نہیں ہے حوالے کے طور پر, لیکن آپ ہی سے میں نے سنا ہوں, بالکل تاکد ہے اس پہ مجھے. آپ نے کہا تھا کہ یہ جو توحید ربوبیت ہے یہ رب العالمین کے سلسلے میں جاننے کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کی قدرت کے مظاہر, یہ سب جاننے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا اللہ کا تعارف کروانے کے لیے, اللہ کون ہے وہ جاننے کے لیے, اس کا تعارف لوگوں میں کروانا ہو. اور پھر اصل مقصد کے طور پر وہ کیا ہے, توحید الوہیت, اللہ کی عبادت, اصل ہے وہ. تو بہرحال دیکھو, رب السماوات والارض, آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کا رب ہے, اللہ کی ربوبیت سے متعلق. وَاسْتَبِرْ, صبر کے معنی پیشن, کیا پیشن, جی عام لفظ, معروف لفظ ہے, ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی میں کافی وسیع لفظ ہے, وہ کافی معنی اس کے اندر ہیں, اہل علم نے جو اس کے تعلق سے بتلائے ہیں. بہرحال وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي, اللہ کی عبادت میں جم کر کے رہو. دو چیزیں ہو گئی, ایک ربوبیت ایک الوہیت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, یہ جو حل استفہام کیا ہے, استفہام سوال کرنے کے لیے, لیکن یہاں نفی کے لیے آیا ہے. کس کے لیے نفی, کس معنی میں, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, کیا تم جانتے ہو کہ اس کے لیے کوئی ہم نام ہے اللہ کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نفی کرنے کے لیے, یعنی تم ایسے لا کے نہیں بتلا سکتے, تم ایسا ثابت نہیں کر سکتے, تمہارے پاس اس کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی, کوئی دلیل نہیں دے سکتے تم. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے کیا, نہیں, اللہ کے نام کے جیسا کوئی ہے, اللہ کی صفت رکھنے والا بھی کوئی ہے, اللہ کی طرح کے جو افعال ہیں ان افعال کو بجا لانے والا بھی کوئی ہے, کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے افعال کو رکھ کر کے انکار کیوں کیا جا رہا ہے, مخلوقات کی طرح کیوں لا کے اس کو جو دونوں میں ضم کیا جا رہا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. اللہ تعالیٰ کی صفات کا جن لوگوں نے انکار کیا, ان کے پاس پیش نظر کیا بات تھی کہ یہ چیزیں جو مخلوق کے اندر ہوتی ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں, اب کیوں لا کے ایسی جو ہے زبردستی کر رہے ہیں. هل تعلم له سمیع, کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی ہم نام ہے, اللہ کی صفت رکھنے والا کوئی صفت رکھنے والا ہے, اللہ کے جو افعال جو اللہ انجام دیتا ہے اس افعال کو کوئی, اس کا بھی کوئی افعال رکھنے والا ہے, اس کی طرح افعال کسی کے اندر موجود ہیں, نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس کے افعال کو اس کے ساتھ خاص کرو, اللہ کی صفات کو اس کے لیے خاص کرو. اللہ کے لیے ہاتھ ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں. قرآن مجید میں سورۃ صاد میں خلقت بیدی کہا اللہ نے, میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھ کیسے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے, اللہ نے نہیں دیا ہے, نہیں بتلایا ہے, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھ ہیں اور وہ ہمارے بھی دونوں ہاتھ ہیں, تو پھر یہ جو تشبیہ لازم آ گئی, اس وجہ سے ہم اللہ کے لیے ایسی بات نہیں کہیں گے. ارے بھائی, جانور کے لیے بھی, کتا کے لیے, بلی کے لیے, خنزیر کے لیے, بندر کے لیے دو ہاتھ ہیں, دو پیر ہیں. آپ انکار کر دو ہمارے لیے, میں اپنے لیے نہیں کہوں گا, وہ تو جانوروں کے لیے, جبکہ وہ بھی ہماری طرح ایک مخلوق ہے. جب ہم اس کے لیے ثابت کرتے ہیں ہاں ہیں, لیکن دونوں میں کافی فرق ہے, تو پھر سبحان اللہ خالق اور مخلوق میں, تو پھر ہم خالق کو اپنے حساب سے رکھ کے کیسے سمجھیں. پرندوں میں الگ الگ شکلیں ہیں, کوئی اڑنے والا پرندہ, اڑان ہے اس کے اندر, کوئی تیز رفتار دوڑنے والی جانور ہیں, کوئی پیٹ کے بل رینگ کر کے جانے والے ہیں. ہم ہمارے چلنے کو, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو ہم جانوروں سے تشبیہ نہیں دے سکتے, جبکہ ان کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے پاس بھی سونا ہے, جاگنا ہے, ان کو بھی بھوک لگتی ہے, ان کے چلنے پھرنے کی, اڑان کی رفتار الگ ہے. لیکن مخلوقات میں فرق ہے. تو پھر سبحان اللہ خالق اور مخلوق کی اس ظاہری الفاظ کو لے کے کیوں یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ والے کی جو علو کی جو بات ہے, اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, تو یہ بالکل واضح لفظ ہیں, انہ علی حکیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ یہ کھولی الشورى, اس کا آیت کریمہ ہے, مصعب دیجیے, یہی ہے 51 50 پر 1. جی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے, کیسے نہیں ملی آیت آپ کو,
51 50 पर 1। अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो वही, हाँ जी, जो वही नाजिल होती है उसकी क्या क्या सूरतें हैं अल्लाह ताला ने बतलाई। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने कहा वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयुहया बिइज़निही मा यशा। अब मैं उस आयत की तफसीर में नहीं जाना चाहता हूँ, हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इस आयत करीमा का जो पैगाम है, इस आयत करीमा में जो बात कही गई है वो किस मौजू से मुताल्लिक है? किस मौजू से मुताल्लिक है? वही के नुज़ूल से मुताल्लिक। वही के आयतों के इख्तिताम में अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना आते हैं, मैं आगे काफी तफसील से गुफ्तगू करूंगा बिइज़्निल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन यहां एक बात यह समझें कि इस आयत करीमा में जो बात बतलाई गई निकाह के मसाइल हैं, इस आयत करीमा में कर्ज के मसाइल हैं, जिहाद के मसाइल हैं। इस आयत में किस चीज के मुतालिक बात कही गई है? वही का नुज़ूल कैसे होता है, किस किस शक्ल में? कभी जिब्राइल के जरिए से, कभी पर्दे के आड़ में अल्लाह गुफ्तगू करता है, अल्लाह ताला उनके दिल में बात डालता है, मुख्तलिफ शक्लें हैं। लेकिन इस आयत करीमा के इख्तिताम में अल्लाह ने कहा इन्नहु अलीयुन हकीम। अली के माने बुलंदी के, उलू। अल्लाह ताला अली है, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से अल्लाह ताला बुलंद बाला है, मकाम के एतबार से भी, मकाम के एतबार से भी, रुतबा के एतबार से भी, रुतबा के एतबार से, मकाम के एतबार से, दर्जा के एतबार से भी अल्लाह बुलंद है, और मकाम के जगह के एतबार से अल्लाह ताला बुलंद है। अल्लाह अली है, यानी वही का नुज़ूल कहां से होता है उसको बताने की इन्नहु अलीयुन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अली के वही का नुज़ूल ऊपर से होता है, ऐसे यूं ही नहीं। अल्लाह हर जगह है तो फिर ऊपर से ही क्यों हो रही वही? समझ रहे? और वही की मुख्तलिफ सूरतें हैं, इसमें क्या क्या हिकमत है, हकीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। बताते होगी आपको। तो लेकिन इस तरह के साफ शफाफ आयतें, वहुवल काहिरु फौक़ इबादी, फौक़ ऊपर को बोलते हैं, यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम कहा अल्लाह ताला ने सूरह अन-नहल में कि फरिश्ते अल्लाह ताला से डरते हैं जो रब उनका ऊपर है उनके। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फौक़ियत बंदों पर बुलंद है। इतने वाज़ेह अल्फाज हैं, लेकिन इसकी एक तरह की जो है अलग अलग तौजीह की गई, तावील की गई। तो इसका एक बुनियादी सबब यही था कि दूसरा सबब कि मुहकम और मुतशाबिह आयतों को इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे से मिला दिया, और मुतशाबिह आयतों को ज़बरदस्ती का उन्होंने कुछ और माना पहनाया, और जो मुहकम आयतें थी उसको खामखा के मुतशाबिह से लाके जोड़े। एक चीज वाज़े वाज़े मुहकम, लेकिन उसको लाके मुतशाबिहात में लाके जोड़ते थे, नहीं इसका ये नहीं ये माना। तो इस तरह का इनका जो मामला था, ये भी एक वजह थी जो एक दरार पैदा हुआ। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ तौर पर कहा वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हैं। इसको रख कर के ये कहने लगे कि तुम जहां कहीं भी रहो तुम्हारे साथ है, तो फिर अल्लाह ताला जात के एतबार से तुम्हारे साथ है। अब ये जो बात है जात के एतबार से, ये कहां से मिला इनको? तो गोया कि इन्होंने आयतों में जोड़ने के बजाय आयतों में टकराव पैदा कर दिया। एक जगह पर अल्लाह ताला अर्श पर है, एक जगह पर है तुम जहां कहीं भी तुम्हारे साथ हैं, तो दोनों को लाकर टकराने की कोशिश की इन्होंने, जबकि टकराव नहीं है उसमें। उसको वहां रखो, उसको वहां रखो, जैसे नबी ने किया, सहाबा ने सीखा आपसे, और बात के आपके अहले इल्म ने किया। वहुवा मअकुम, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हैं। उस पूरी आयत करीमा को पढ़ के देखिए आप। उससे पहली वाली इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने सूरह हदीद खोली, जी वही जो आपने खोला है, आयत नंबर बोलिए उसका, सूरह हदीद का आयत नंबर ऊपर सबसे पहले 4 आयत करीमा दीजिए। सूरतुल हदीद आयत करीमा 4 है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह की ज़ात वही है, इसने आसमानों को, ज़मीन को और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ व मा यख़रुजु मिन्हा, ज़मीन पर क्या नाजिल होता है और ज़मीन से क्या निकलता है, ज़मीन में क्या चीज़ें दाखिल की जाती हैं और ज़मीन से क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, ये अल्लाह को इसका इल्म है। वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाई वमा यअरुजु फ़ीहा, आसमान से क्या नाजिल होता है और आसमान से, ज़मीन से आसमान की तरफ क्या चीज़ें चढ़ की जाती हैं, इंसान के आमाल वगैरह जो चीज़ें जाती हैं। अब अल्लाह ताला हर जगह है, तो फिर उसमें नाजिल ऊपर से आने नीचे से जाने की बात क्यों? समझ रहे? उसके बाद देखो वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम,
وہ تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ کس اعتبار سے ہیں؟ واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے وہ، اس اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے والعیاذ باللہ ہر جگہ ہونا ثابت ہوتا ہے، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، امام اہل سنہ، کہ اسی آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے. واللہ بما تعملون بصیر، یہ اصل چیز ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے ساتھ ہے برابر. ذات اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہے رب العالمین. تو دو بنیادی وجہ سبب ہم لوگوں نے پڑھے. ایک یہ ہے کہ عقل کو مقدم رکھنا اور شریعت کو ثانوی درجہ دینا، اور دوسری وجہ ہم نے یہ پڑھی کہ محکم اور متشابہ آیتوں کو آپس میں ٹکرانا، یا محکم کو متشابہ بنا دینا، یا محکم اور متشابہ میں ٹکراؤ پیدا کر دینا. محکم متشابہ سمجھے نا؟ سمجھے نا آپ لوگ؟ کافی تفصیل سے بتلایا شروع میں باذن اللہ. تیسری ایک وجہ اور تیسرا ایک سبب ہے، کافی بڑا ہے تھوڑا، تیسرا چوتھا اور پانچواں سبب انشاءاللہ. تیسرا سبب تھوڑا اہم ہے، اس کو میں آج روکتا ہوں، یہاں پہ کچھ سوال وغیرہ ہو تو کیجیے، تاکہ تیسرا سبب انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں. اور مجھے تھوڑا یاد دلائیے، میں ایک کتاب بھی لے کر آتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ اس کتاب سے متعلق بھی میں آپ کو بتلاؤں کہ کیسے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی تعویل کی گئی ہے انشاءاللہ. ختم کریں درس کو یا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور صاف شفاف عقیدے پر قائم رکھیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کے فہم اور آپ کے منہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رکھے. سبحانک اللہ. جی یعنی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق، تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں. کس اعتبار سے؟ اجیب الدعوۃ الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس معنی میں قریب ہوں میں. دیکھیے ایک آیت کو لیں گے تو آپ کو آپ کے مطلب جس کو اس کے مطلب کی بات مل جائے گی. حتیٰ کہ آپ میرا اور آپ کا چھوڑو، یا اس طرح کے لوگوں کا چھوڑو، ہندوستانی سطح پر ایک شخص ہے جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے نیک سمجھ دے. اس نے لوگوں کو یہی کہتے پھرتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ التوبہ میں، قاتل المشرکین کافہ، تم جہاں بھی مشرکوں کا سامنا کرو، مشرکوں کو پکڑ کے مارو، ان کی قتل کر دو. اب بولے کہ آیت میں قرآن میں تو ہے لکھا ہوا ایسے، قرآن میں ہے، چھپتا ہے، مصحف بازار سے مل جاتا ہے، کھول کے دیکھو، ہے آیت کریمہ ابھی تک بھی ہے، مسلمان تلاوت کرتے ہیں اس کی، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے ایک ہی سبق دیتے ہیں، مشرکوں کو جہاں ملے مارو. کیا کہیں گے آپ؟ بھائی اس ایک آیت نے، اس آیت کا پورا حصہ پڑھیے، آپ اس کا شان نزول پڑھیے، دیگر آیتوں کو رکھ کے پڑھیے. بہت ممکن ہے عقل سلیم ہو تو وہ خود تسلیم کرے گا، مان جائے گا اس بات کو وہ. لیکن ایک طرح کی زیادتی اور عدوان اور ظلم ہے یہ، اور اس کا نقصان سب سے پہلے اسی آدمی کو ہوتا ہے. تو گویا کہ ایک شر پسند آدمی، اسلام دشمن آدمی بھی ایسی چیز کر سکتا ہے، خیر خواہ کے نام پر بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے جو کہا ایک آیت ہے، یقیناً پورا قرآن تو ہے، سب کچھ جوڑ کے رکھو، احادیث مبارکہ ہیں، اس آیت کریمہ کی سب سے پہلی تفسیر اللہ کے رسول نے کی ہے علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہیں. یہ ہمارا موضوع فی الحال آج کے درس کا نہیں ہے، وہ آگے بتلائیں گے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو. لیکن یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محکم اور متشابہ آیات کو لا کر کے ٹکراؤ پیدا کرنا، محکم آیاتوں کو متشابہ کا معنی دینا، پورا درس پیچھے اگر لکھی ہوئی باتیں ہوں تو پھر آپ کو باتیں مرتب نظر آئیں گی باذن اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تیسری جو وجہ ہے آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.